جناب عبدالسلام عارف صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی تھی حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی، اور اب یہ بتائیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر بلانے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہم نے جو اپنی پچھلی دفعہ گفتگو کا اختتام کیا تھا وہ ہم نے کیا تھا کہ ہم موسیٰ اور خضر والا جو واقعہ تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم سورہ کہف کو کنکلوڈ کریں گے، اس کا ایک ریکیپ کریں گے، اور پھر آگے ہم نے کون سے ٹاپک پہ جانا ہے، کون سی سورہ کو شروع کرنا ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے ایک چوتھا واقعہ ہے سورہ کہف میں، اگرچہ یہ قرآن پاک کی ترتیب میں جو ہے یہ دوسرا واقعہ ہے سورہ کہف میں، لیکن میں نے اسے جان بوجھ کر بیان کرتے ہوئے 4 نمبر پہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ سارا کنکلوژن ہے، ایک جملہ اس کا ایک ایسا ہے جو پورے کے پورا فلسفی آف لائف کو بتاتا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ 2 دوست ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دوست جو ہے وہ بہت ہی خوشحال ہے اور دوسرا جو ہے وہ غریب ہے۔ دونوں جا رہے ہوتے ہیں، اور جو خوشحال دوست ہے وہ تھوڑا سا تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میرے پاس یہ باغ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اسے باغ دیے ہوئے تھے، اس کے چاروں طرف کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، یعنی ونڈ بریکس لگائی ہوئی تھیں، اور درمیان میں اس کے کھیتی تھی، اس میں ایک نہر بھی جاری تھی، پانی کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، اور وہ خوب پھل دیتا تھا۔ اس پہ اس بندے نے یہ کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی مجھے زوال آئے گا اور یہ جو باغ جو ہے نا یہ کبھی بھی تباہ و برباد ہوگا۔ اور دوسری بات اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ نے کوئی قیامت کا یا کوئی دوبارہ جی اٹھنے کا منظر رکھا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا رکھا بھی ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پر اس سے زیادہ خوبصورت باغ بھی دے گا، اور اللہ کیونکہ میرے پاس یہاں بہتر ہے، اللہ مجھے وہاں بھی بہتر دے گا۔ تو اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ ایسے بات نہ کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور تمہیں اللہ کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہ انسسٹ کرتا ہے اسی بات کے اوپر بار بار کہ نہیں، یہ میری محنت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جتھا دیا ہوا ہے، ایک میرے پاس ورکر کام کرتے ہیں، پوری ٹیم ہے، وہ سارے جتنے بھی ہمارے میٹیریل کے فیچرز ہوتے ہیں وہ سارے کہتا ہے جی میرے پورے ہیں، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کبھی زوال کا شکار ہوں۔ تو ایک دن وہ صبح آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا پورا باغ جو ہے وہ ملیا میٹ ہوا پڑا ہوتا ہے، زمین جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ چکی ہوتی ہے، درخت سارے گر گئے ہوتے ہیں، پھل سارے تباہ و برباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو وہاں جا کے اس کو سمجھ لگتی ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ جب وہ بالکل زیرو پہ ہو جاتا ہے تو وہاں وہ ایک جملہ بولتا ہے جو کہ بہت ہی سیر حاصل جملہ ہے۔ وہاں قرآن پاک میں اس کا ایک جملہ نقل ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کاش میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اب میری اپنے ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا غور کریں اس واقعے میں۔ اس نے کہیں بتوں کو نہیں پوجا، اس نے کہیں کسی غیر اللہ کا نام نہیں لیا، اس نے کسی قبر کو سجدہ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا اس طرح کی بات جس کو ہم آج شرک گردانتے ہیں۔ لیکن پھر وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے قرآن کی زبان میں کہ کاش میں شرک نہ کرتا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے بڑا شرک ہے وہ ریلائنس آن دا میٹیریل ادر دین اللہ ہے، کہ آپ اللہ کو اپنی زندگی میں سے نکال دیں اور پورے کے پورے مٹیریل پر ریلائنس کرنا شروع کر دیں۔ یہ وہی ہے جس میں ایک آنکھ ویسٹرن سیولائزیشن نے روحانی بند کر دی ہے، صرف میٹیریل کے اوپر ہے۔ ویسٹرن سیولائزیشن جو ہے ٹیکنالوجی کی سیولائزیشن ہے، وہ اس بات پہ کھڑی ہے کہ اگلا جہان کس نے دیکھا ہے، یہ جہان ہے نا، اس پہ عیاشی کرو۔ روح کی بات کس نے سنی ہے، یہ جسم ہے نا، اس کی ساری ریکوائرمنٹ پوری کرو۔ تو اس وجہ سے یہ ریلائنس آن دا میٹیریل سب سے بڑا شرک ہے، اور اس پہ ہمارے میڈیول مفسرین نے پتہ نہیں کیوں نہیں لکھا، اس پہ بہت کچھ لکھا جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک کانسیپٹ جو ہے نا آپ کا پوری زندگی آپ کی بدل دیتا ہے۔ کہ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمتوں کا آیا بھی ہوا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور عاجز رہیں، اور میٹیریل پہ ریلائنس نہ کریں، آپ اللہ کی رحمت کے اوپر اور اللہ کی قوت دی ہوئی قوت کے اوپر ریلائنس کریں، تو پھر آپ شرک سے باہر ہیں۔ ادروائز یہ سارے کا سارا یہ شرک کا کام ہے۔ کسی کی بھی عبادت وہ ہوتی ہے جو آپ کسی کے رول کو فالو کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ اللہ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا کہ میٹیریلزم کے پیچھے جو بندہ بھی جائے گا در حقیقت وہ مشرک ہے۔ تو اس حوالے سے اب ہم دیکھیں کہ ہم نے سورہ کہف میں 4 واقعات پڑھے۔ پہلے نمبر پر ہم نے پڑھا اصحاب کہف والا واقعہ، جس میں ہم ریکیپ کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو کہ کیسے کو ریلیٹ ہوتے ہیں۔ یہ 3 واقعات اس میں جو ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں،
اور ایک واقعہ جو ہے وہ اکنامکس سے ریلیٹڈ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ موجودہ ورلڈ کے جو کرائسیز ہیں جن کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو ٹو کرنا ہے اور ان کرائسیز سے اسلامائزیشن کی طرح بچ کے نکلنا ہے، تو وہ دیکھ لیں کہ آپ 3 واقعات سائنس اور ٹیکنالوجی کے اور ایک معاشی۔ تو اسی صورت میں یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کرائسس مسلمانوں میں پایا جاتا ہے اور معاشی کرائسس جو ہے وہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ تو پہلے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک پورٹل کھول کے اور اصحاب کہف کو ایک کسی اور ٹائم اینڈ سپیس میں لے جا کے آپ کو ایک ایگزیبیشن دی، اپنی رسول کی امت کو یہ بتایا کہ اگر کوئی اس طرح کرے تو سمجھ لینا کہ وہ رب نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے واقعے میں ذوالقرنین کو ایکسیس دی آسمانی راستوں کے اوپر، اور پھر وہاں بتایا کہ اگر کوئی اس طرح کی بات بھی کرے تمہارے سامنے تو سمجھ لینا کہ وہ رب نہیں ہے۔ تیسرے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے پریزنٹ میں کھڑے ہو کے ٹائم کو فیوچر میں ایڈجسٹ کر کے دکھایا کہ اگر کوئی تمہیں یہ پیشین گوئیاں کرے آ کے تو وہ پیشین گوئیاں سچ ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ وہ رب نہیں ہے، وہ کوئی دھوکے باز ہے۔ یہ 3 کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ تم جتنی مرضی معاشی ترقی کر لو، لیکن جب تک تمہارا ریلائنس میرے اوپر نہیں ہے، یہ مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے۔ جب آپ مسلمانوں کے کلب میں داخل ہو گئے، آپ نے یہ سگنیچر کر لیے، آپ نے یہ ایفیڈیوٹ جمع کرا دیا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور آخری رسول مانتا ہوں، تو پھر اس کے بعد آپ کے اوپر یہ فرض ہو گیا کہ آپ کا ریلائنس 100% جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ آپ کا ریلائنس جو ہے وہ کسی صورت بھی میٹیریل کے اوپر نہیں ہونا۔ اگر آپ میٹیریل پہ ریلائنس کریں گے، اللہ کو اپنے گھروں سے نکالیں گے، اللہ کو اپنے اقتدار کے ایوانوں سے نکالیں گے، اللہ کو اپنے دفاتر سے نکال دیں گے، تو آپ کسی کو سجدہ کریں یا نہ کریں، آپ کسی بت کو پوجیں یا نہ پوجیں، آپ کسی قبر کی پرستش کریں یا نہ کریں، لیکن در حقیقت قرآن کی زبان میں آپ ایک کھلا شرک کر رہے ہیں اگر اللہ آپ کی زندگیوں میں داخل نہیں ہے تو۔ یہ سارے کا سارا جو ہے نا جی، یہ کو ریلیشن ہے دجال کا۔ اس لیے سورہ کہف کو اہمیت حاصل ہے کہ وہ دجال سے کس طرح بچائے گی، کہ جب آپ یہ چاروں واقعات کو پڑھ لیں گے اور وہ جو مرضی کر لے آپ کے سامنے آ کے، آپ کو پتہ ہوگا، آپ کا اللہ سے تعلق ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق ہوگا، تو آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ 100% محفوظ رہیں گے۔ لیکن اس کے بغیر اگر کوئی کہے تو بالکل نہیں۔ اب وہ لوگ جنہوں نے سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں اس میں کیا ہے، تو میری اس سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح قرآن کو نہ پڑھیں۔ آگے جو ہے ہمارے پاس اسی سے کو ریلیشن میں ہم چونکہ بیسیکلی ہم تھیم رکھیں گے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اور پریزنٹ ورلڈ کرائسس کا، تو اس حوالے سے سب سے ریلیونٹ جو ہے وہ ہمارے پاس سورہ بنی اسرائیل ہے۔ تو اگلے پروگراموں میں ہم اس کو شروع کریں گے کہ موجودہ دور میں چونکہ جو سب سے بڑا کرائسس چل رہا ہے وہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ چل رہا ہے، ہماری امہ کا، اور ہم اس کو اسٹڈی کریں گے کہ بنی اسرائیل ہے کیا، ان کا ماضی کیا ہے، ان کا حال کیا ہے، اور قرآن اور احادیث کے مطابق ان کا مستقبل کیا ہے، اور یہ کیسے ہم نے ان کے ساتھ نبرد آزما ہونا ہے، کیونکہ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت دی تھی۔ ایک عالم کا لفظ یوز نہیں کیا اللہ نے، عالمین پر کہا ہے کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی عالمین پر۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کیا، اللہ نے انہیں سبق دوش کر دیا اور وہ لعین اور رجیم قوم بنے، اور اللہ نے ان کی جگہ پہ نئی امت ہے، یہ ساری امت مسلمہ ہی، یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ سابقہ امت مسلمہ ہے، اور جو امت محمدی ہے یہ ہم پریزنٹ امت مسلمہ ہے دین اسلامی ہے جو شروع سے پہلے دن سے چل رہا ہے، اور امت مسلمہ جو ہے وہ بھی ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے ایک سکیم بنائی تھی۔ تھوڑا سا میں آپ کو انٹرو دے دیتا ہوں کہ اللہ کی سکیم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اللہ کی ایک سکیم ہے، اور ان کے ظہور کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ کی ایک اور ڈیفرنٹ سکیم ہے۔ جو پہلی سکیم تھی اللہ کی وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور وہ بڑی پیک پہ گئی۔ یہ غلط لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ کیوز تک محدود تھی، شروع وہ ہوئی پریمیٹیو سیولائزیشن شروع آدم سے ہی ہوئی، لیکن وہ ایک بڑی پیک کے اوپر گئی۔ ہم نہیں جانتے اس میں 10,000 سال گزرے، اس میں 20,000 سال گزرے یا 40,000 سال گزرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ میں نے نوح کے بعد
بہت سارے زمانے تباہ کر دیے. کرائن کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ نوح کے بعد میں نے بہت سارے زمانے تباہ کر دیے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اور میں اس کا ثبوت آپ کو ایک سائنٹیفک ثبوت یہ دیتا ہوں کہ آج ہم یہ جو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں زمین سے آئل، تو یہ آئل فاسل آئل ہوتا ہے ایکچولی، سیڈیمنٹری راکس میں بنتا ہے. اور یہ آئل بننے کے لیے ضروری ہے کہ پودے، جانور، مختلف قسم کے انسان، جو کچھ بھی ہے، جو زندہ چیزیں ہیں، وہ کروڑوں سال تک زمین کے اندر دفن رہیں، تو تب وہ جا کے کہیں یہ بلیک آئل کی صورت جو ہے نا، وہ کروڈ آئل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی صورت اختیار کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آج ہم زمین سے نکال رہے ہیں تو یہاں پہ کروڑوں سال پہلے جانور بھی تھے، درخت بھی تھے اور زندگی بھی تھی. اور وہ جب تباہ ہوئی وہ نیچے گئی، اور انہی کا تیل ہم نکال رہے ہیں. مائٹ بھی ہمارا تیل آگے کوئی 400-500 یا 1000 سال کے بعد لوگ جو ہیں وہ ہمارا تیل نکالنے آگے، تو ہم بھی کسی جاندار چیزوں کا، پودوں کا تیل نکال رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں لائف پرانی ہے. یہ جو تھیوری دی جاتی ہے کہ 10,000 سال پہلے آدم علیہ السلام آئے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے نوح کے بعد بہت سارے زمانے تباہ کیے جن کا علم میرے علاوہ کسی کو نہیں ہے. مطلب یہ کہ 1 یا 2 انسان بچا لیا گیا، باقی سارے کے سارے تباہ کر دیے گئے، اور پھر شروع سے اس 1 یا 2 انسان سے دوبارہ سے ایک جو ہے نا نسل شروع کی گئی. تو یہ پہلی سکیم تھی اللہ تعالیٰ کی. اور اس سکیم میں آ کے نوح علیہ السلام میں جب پوری دنیا کو سیلاب سے تباہ کر دیا گیا، تو سورہ بنی اسرائیل میں ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں کہہ کر پکارا ہے کہ اے نوح کے ساتھ سوار ہونے والوں کی اولادو. بنی اسرائیل کو کہہ کے پکارا ہے کہ اے نوح کے ساتھ کشتی پہ سوار ہونے والوں کی اولاد. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں ایک ساری نسل تباہ کر دی گئی. نوح کے بعد ایک سکیم چلی، اس سکیم میں آ کے قوم عاد بھی آئی، قوم سمود بھی آئی. ہم انشاءاللہ جب باری آئے گی ان کو پڑھتے جائیں گے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ابراہیم میں تمہیں دنیا میں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. انسانوں کا امام اللہ نے کہا، مسلمانوں کا امام نہیں کہا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواباً کہا کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی. تو اللہ نے کہا کہ ہاں، لیکن جو لوگ تیری اولاد میں ظلم کریں گے یعنی شرک کریں گے تو میرا ان سے وعدہ نہیں ہے. باقی تو اس کے بعد اللہ کی یہ سکیم چلی. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام. اللہ نے پہلی جو سرداری دنیا کی دی وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو دی، اور صدیاں بیتیں، اس میں ہزاروں سال بیتے، وہ سرداری کرتے رہے اس روئے زمین کے اوپر. لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، بار بار ڈرانے کے باوجود کیا، اس کے انبیاء کو قتل کیا، بہت بڑے بڑے جرائم کیے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے معزول کر دیا. معزول کرنے کے بعد ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی نسل سے سید الانبیاء، سید البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور دنیا کی حکمرانی پھر ان کی امت کو دی گئی، جس کے خد و خال مختلف ہیں. وہ ہم آگے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. تو آگے ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کا ماضی، حال اور مستقبل قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے. بہت بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب عبدالسلام عارف صاحب، آپ نے آج کا جو واقعہ تھا وہ بیان کیا.